حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ دونوں مومن ہیں یا نہیں۔ بعض علماء ان دونوں کو مومن نہیں مانتے اور بعض علماء نے اس مسئلے میں توقف کیا ہے اور فرمایا ہے ان دونوں کو مومن یا کافر کہنے سے زبان کو روکنا چاہیے اور اس کا علم خدا کے سپرد کر دینا چاہیے۔ جبکہ علامہ سیوطی، علامہ ابن حجر، امام قرطبی، حافظ ناصر الدین، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہم کا یہی عقیدہ اور قول ہے کہ حضور کے ماں باپ دونوں یقیناً بلا شبہ مومن ہیں۔ چنانچہ اس بارے میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ہے کہ حضور کے والدین کو مومن نہ ماننا یہ علماء متقدمین کا مسلک ہے، لیکن علماء متأخرین نے تحقیق کے ساتھ اس مسئلے کو ثابت کیا ہے کہ حضور کے والدین بلکہ حضور کے تمام آباء و اجداد حضرت آدم علیہ السلام تک سب کے سب مومن ہیں، اور ان حضرات کے ایمان کو ثابت کرنے میں علماء متأخرین کے 3 طریقے ہیں۔ اول یہ کہ حضور کے والدین اور آباء و اجداد سب حضرات حضرت ابراہیم کے دین پر تھے لہٰذا مومن ہوئے۔ دوسرے یہ کہ یہ تمام حضرات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہی ایسے زمانے میں وفات پا گئے جو زمانہ فطرت کہلاتا ہے، اور ان لوگوں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایمان پہنچی ہی نہیں، لہٰذا ہرگز ان حضرات کو کافر نہیں کہا جا سکتا بلکہ ان لوگوں کو مومن ہی کہا جائے گا۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو زندہ فرما کر ان کی قبروں سے اٹھایا اور ان لوگوں نے کلمہ پڑھ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصدیق کی، اور حضور کے والدین کو زندہ کرنے کی حدیثیں اگرچہ بذات خود ضعیف ہیں مگر اس کی سندیں اس قدر کثیر ہیں، حدیث سے صحیح اور حسن کے درجے کو پہنچ چکی ہیں، اور یہ وہ علم ہے جو علماء متقدمین پر پوشیدہ رہ گیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے علماء متأخرین پر منکشف فرمایا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے۔ اور شیخ جلال الدین سیوطی نے اس مسئلے میں چند رسائل بھی تصنیف فرمائے ہیں۔ اسی طرح خاتم المفسرین حضرت شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے۔ امام قرطبی نے اپنی کتاب تذکرہ میں تحریر فرمایا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع میں ہم لوگوں کو ساتھ لے کر چلے اور حجون کی گھاٹی پر گزرے تو رنج و غم میں ڈوبے ہوئے حضور رونے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگی، پھر حضور اپنی اونٹنی سے اتر پڑے، کچھ دیر کے بعد میرے پاس واپس تشریف لائے تو خوش مسکراتے ہوئے حضور تشریف لائے۔ میں نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کیا بات ہے؟ آپ رنج و غم میں ڈوبے ہوئے اونٹنی سے اترے تھے اور واپس لوٹے تو شادہ اور خوشی کی حالت میں لوٹے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی والدہ حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت کے لیے گیا تھا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ ان کو زندہ فرما دے، تو خداوند قدوس نے ان کو زندہ فرما دیا اور وہ ایمان لائیں۔ اور یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حضور اپنے ماں باپ کی قبروں کے پاس روئے اور ایک خشک درخت زمین میں بو دیا اور فرمایا اگر یہ درخت ہرا ہو گیا تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ ان دونوں کا ایمان لانا ممکن ہے۔ چنانچہ وہ درخت ہرا ہو گیا، پھر حضور کی دعا کی برکت سے وہ دونوں اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اسلام لائے اور پھر اپنی اپنی قبروں میں تشریف لے گئے۔ بہر کیف مندرجہ والا حدیثوں سے اور قول سے یہ معلوم ہوا کہ حضور کے ساتھ والہانہ عقیدت اور ایمانی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کے والدین اور تمام آباء و اجداد بلکہ تمام رشتہ داروں کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ رکھا جائے، بجز ان رشتہ داروں کے کہ جن کا کافر اور جہنمی ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے۔